السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد جو دنیا میں ہمارے لیے ہمت، سہارے اور طاقت کا سبب بنتی ہے، یہ آخرت میں بھی ہمارے لیے اجر کا سبب بنتی ہے۔ ایک آدمی کا جنت میں مقام اونچا کر دیا جاتا ہے۔ وہ اللہ سے کہتا ہے کہ یہ کس طرح سے ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تمہاری نیک اولاد نے تمہارے لیے دعا کی ہے اور کوئی اچھا کام کیا ہے، تو وہ اولاد جس کی ہم نے دنیا میں ایمان پر اور اسلام پر پرورش کی ہوتی ہے، تو اس کی دعا اور اس کا کوئی بھی نیک عمل جنت میں ہمارے مقام کو اونچا کر دیتا ہے۔ یہ اولاد وہ نعمت ہے جو اللہ سے انبیاء نے بھی مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے لیکن اپنے رب سے مانگتے رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت زکریا دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے رب، میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میں تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ قرآن میں اللہ ہمیں دعا سکھاتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگو کہ اے اللہ، میری اولاد اور میری بیویوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنا اور مجھے متقیوں کا امام بنا۔ یعنی میری اولاد اتنی نیک ہو، اتنی صالح ہو تاکہ میں اس کا امام بنوں، یعنی اس کے میں آگے ہوں اور وہ میرے پیچھے ہو، اتنا نیک اس کو بنا۔ لیکن آج والدین کی ایک بڑی تعداد اس بات کو نہیں جانتی کہ اولاد کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اولاد اور والدین میں کوئی جنریشن گیپ نہیں ہونا چاہیے، ہم ان کے ساتھ ایک دوست کی طرح معاملہ کریں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اولاد اور والدین میں ایک فاصلہ ہونا چاہیے، لیکن اس کائنات میں انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے بہترین نمونہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت کا یقین رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہے۔ یعنی انسان یہ سمجھے کہ ایک دن آئے گا، اللہ مجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، تو میں اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس نعمت کا حساب دوں گا، اور جو اللہ کو بہت یاد کرتا ہے تو اس کے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بال بچوں پر شفقت کرنے والا کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، یہ مدینہ کے بالائی مضافات میں دودھ پیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور صحابہ ان کے ساتھ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں داخل ہوتے تو وہاں دھواں ہوتا، کیونکہ ان کا رضاعی باپ لوہار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو اٹھاتے، بوسہ دیتے اور واپس آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سفر پہ جاتے تو واپسی میں ایسا بہت کم ہوتا کہ حضرت فاطمہ کے گھر نہ جاتے۔ اپنے گھر جانے سے پہلے ضرور اس کے گھر جاتے اور وہاں جا کے حسن اور حسین کے لیے کہتے
کہ کہاں ہیں میرے بچے، کہاں ہیں میرے بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی فاطمہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر آگے بڑھتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز اپنی بڑی بیٹی زینب کی بیٹی کو حضرت امامہ کو اٹھاتے اور امامت کراتے، اور جب سجدہ کرتے اس کو بٹھا دیتے، رکوع کرتے تو اس کو بٹھا دیتے اور اس کو پھر اپنی دوسری رکعت پر کندھے پر اٹھا لیتے۔ ایک بار آپ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا۔ ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی بھی ان کو بوسہ نہیں دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اکثر حسن اور حسین کو اٹھا کر کہتے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ ایک بار حسن حسین آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے ان کو گرتے ہوئے دیکھا تو لپک کر ان کو خطبہ چھوڑ کر اٹھا لیا۔ یعنی اپنے نواسوں کو گرتے ہوئے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پریشانی ہوئی کہ اپنا خطبہ جاری نہ رکھ سکے۔ پہلے انہیں اٹھا کر اپنے سامنے ممبر پر بٹھایا، پھر خطبہ مکمل کیا۔ لیکن آج بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ والدین جو اولاد کو سیدھے راستے پہ چلتا ہوا نہیں دیکھتے، ان کو بھٹکتے دیکھتے ہیں، لیکن ان والدین کے پاس اپنی سرگرمیوں سے فرصت نہیں ہوتی، اپنی لذتوں سے آسائشوں میں مگن ہوتے ہیں اور اپنی اولاد کو سنبھالنے کے لیے، ان کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ حضرت فاطمہ کو تعلیم دیتے تھے اور ان کو ایک دعا سکھائی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ان کی تربیت جاری رکھی، شادی کے بعد بھی ان سے رابطہ رکھا۔ ایک بار وہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک خادم طلب کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ واپس چلی گئیں۔ اس کے بعد ایک بار آئیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ دوں جو تمہیں زیادہ کام آئے جو تم نے طلب کیے، یعنی کہ خادم۔ تو حضرت علی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کیوں نہیں، بلکہ وہ چیز ہمیں ضرور بتائیے، یعنی جو خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو بتایا کہ تم رات کو سوتے ہوئے 10 وقت سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھایا کرو۔ یعنی اللہ کے رسول نے ان کی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کی۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول کی زندگی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی موت پر کس قدر صبر کیا۔ حالانکہ دنیا کے سنگین صدموں سے ایک اولاد کی وفات کا صدمہ ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اس صدمے سے گزرنا پڑا، آپ نے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ فاطمہ کے علاوہ ان کی تمام اولادیں ان کے سامنے ہی دنیا سے رخصت ہوئیں۔ ایک بار ان کی ایک بیٹی کی وفات ہو گئی تو وہ قبر پہ تشریف فرما تھے۔ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، لیکن انہوں نے زبان مبارک سے کوئی بھی ایسا لفظ نہ نکالا جو صبر کے منافی ہو۔ ایک بار ایسا ہوا کہ
ابراہیم سے ملنے گئے۔ ابراہیم اس وقت اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے تو رسول اللہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے عرض کیا صحابہ نے کہ اے اللہ کے رسول، آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ تو یقیناً رحمت ہے، بے شک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم صرف وہ ہی کہتے ہیں جسے ہمارا رب پسند کرتا ہے۔ اے ابراہیم، بلا شبہ ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ بیٹے کی وفات کوئی معمولی صدمہ تو نہیں تھی، خصوصاً جب کہ وہ بیٹا بڑھاپے میں ملا ہو، باپ کا اکلوتا بیٹا ہو، اور اس سے پہلے بھی اس کے 2 بھائی وفات پا چکے ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول توفیق الہی سے کمال ہمت سے اس صدمے پر صبر کرتے ہیں اور ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ نہ صرف زندگی میں بلکہ جدائی پر بھی ہمارا طرز عمل کس طرح کا ہونا چاہیے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت ہوا، فاطمہ ان کے پاس آئیں تو اللہ کے رسول نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ان کے کان میں سرگوشی کی تو وہ رونے لگی۔ اللہ کے رسول نے ان کو غمگین دیکھا تو دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات کہی جس سے وہ ہنسنے لگی۔ تو بعد میں اماں عائشہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے تو یہ میرا راز تھا، لیکن اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلی بار انہوں نے مجھے اپنے دنیا سے جانے کا بتایا جس پر میں رونے لگی، تو دوسری بار انہوں نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ فاطمہ، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تم جنت میں ایمان والی عورتوں کی سردار بنو؟ تو بس میں ہنسنے لگی۔ اللہ کے رسول کا طریقہ، ان کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ آج والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ بہت محبت کا معاملہ کرنا چاہیے، لیکن ان کو جائز طریقے سے ہر چیز بتانی چاہیے، ان کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ان کو توجہ دینی چاہیے۔ اگر وہ کسی اور جگہ رہتے ہوں تو ان سے ملاقات کے لیے جانا چاہیے۔ بیٹیوں کو خاص محبت سے نوازا جائے کیونکہ وہ ہمارے پاس مہمان ہوتی ہیں۔ اولاد کو دعائیں دینی چاہئیں، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت، ان کی آخرت، ان کی تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کو دعائیں سکھانی چاہئیں، ان کو عبادت کی ترغیب دینی چاہیے، اس دنیا کی زیب و زینت کا شیدائی بننے سے روکیں، دوزخ سے بچانے کے لیے کوشش کریں، ان کی غلطیوں پر احتساب کریں، ان سے نرم رویہ اپنانا چاہیے اور سخت رویے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان کی تربیت کا اہتمام بچپن سے ہی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب بڑے ہوں گے تب ان کی تربیت کی جائے گی۔ تربیت کا اصل وقت بچپن ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو ذہنی طور پہ جو بات ہم کہتے ہیں، ساری عمر ان کے لاشعور میں وہ رچی بسی رہتی ہے۔ یہ تب ہوگا جب والدین بھی دینی تعلیم کا اپنے لیے اہتمام بھی کریں گے، دین کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی اولاد کو بھی دین کی سمجھ دیں گے۔ اولاد کے لیے اور اپنے لیے آخرت کا گھر تیار کریں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنائے، آخرت میں ہمارے لیے اجر کا سبب بنائے اور جنت میں ہم سب کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی شفاعت عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔